کراچی پولیس چیف ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے متحرک محفوظ سفری ماحول کے لیے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد پر زور دیا۔ ڈرائیورز کی مہارت، ڈرائیونگ لائسنس، گاڑیوں کی فٹنس اور ٹریکرز کا استعمال یقینی بنانے کا حکم۔ جاوید عالم اوڈھو کا ٹرانسپورٹرز کے ساتھ اہم اجلاس۔ ڈی آئی جی ٹریفک، ٹرانسپورٹ تنظیموں کے نمائندوں کی شرکت۔ ٹرانسپورٹ سے متعلق مسائل اور ممکنہ حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہری ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں، نوجوان طلبہ بائیک چلاتے وقت ہیلمٹ پہنے۔ ڈی آئی جی ٹریفک کے طلبہ کو مشورے۔ جامعہ کراچی شعبہ کرمنالوجی کے تحت ٹریفک سیفٹی سے متعلق آگاہی سیمینار۔ سید پیر محمد شاہ نے جامعہ میں پودا لگایا، طلبہ کے سوالات کے جوابات دیے۔ بولے مرحلہ وار ٹریفک کے نظام کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ فیز وائز کام کر رہے ہیں۔ ابھی فی الحال ہم نے 11 سڑکیں سلیکٹ کی ہیں، اس کو 1 مہینہ ہوا ہے، اور اس سے ہم ان سڑکوں سے ہم رکشوں کو ڈسپلن کر رہے ہیں اور کہیں کہیں سے بالکل ختم کر رہے ہیں، جن کے اوپر کراچی میں زیادہ سے زیادہ ٹریفک جیم ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو وی ول اسٹارٹ ود دا مین کوریڈورز اینڈ دین وی ول ایکسٹینڈ۔ ٹریفک رکے گی نہ ہی غیر قانونی پارکنگ ہوگی۔ میئر کراچی شہر سے ٹریفک کے مسائل کے خاتمے کے لیے متحرک۔ بولٹن مارکیٹ پر پارکنگ بنائی جائے گی، جون تک فعال ہوگی۔ پارکنگ ایریا کا کام تیزی سے جاری۔ 500 موٹر سائیکلیں گاڑیاں بآسانی پارک ہوں گی۔ غیر حاضر ملازمین ہمیشہ کے لیے گھر بیٹھیں گے۔ میئر کراچی کا کے ایم سی کے غیر حاضر ملازمین کو مستقل چھٹی پر بھیجنے کا فیصلہ۔ غیر حاضر ملازمین کی فہرست طلب، ملازمین کو ملازمت سے برخاست کیا جائے گا۔ مرتضی وہاب بولے کام نہ کرنے والوں کو شوکاز نوٹس، غفلت کے مرتکب افسران کے خلاف کارروائیاں ہوں گی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں یوتھ پروگرام شروع ہوگا۔ سندھ یوتھ سٹیزن جرنلزم، یوتھ ایمرجنگ سٹار پروگرام شروع کیے جائیں گے۔ صحافیوں کو تربیت دی جائے گی۔ نوجوانوں کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ، ڈیجیٹل سکل ٹریننگ پروگرام شروع کیا جائے گا۔ سردار محمد بخش مہر بولے اقدام سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر ریلوے کا بڑا فیصلہ، عوام کو ریلوے کے 5 لگژری سیلون کی رسائی مل گئی۔ کوئی بھی مسافر لگژری سیلونز کی بکنگ کروا سکے گا۔ مسافروں کی سہولت کے لیے کرایہ انتہائی مناسب رکھنے کا اعلان۔ سٹی 21 کی خبر پر ایکشن، ریلوے اسٹیشنز پر اے ٹی ایم مشینوں کی تنصیب کا فیصلہ۔ نیشنل بینک پہلے مرحلے میں کینٹ اسٹیشن پر سہولت دے گا۔ اے ٹی ایم کی سہولت سٹی سمیت دیگر ریلوے اسٹیشنز پر بھی دی جائے گی۔ سٹی اور کینٹ اسٹیشن سے روزانہ 70,000 مسافر مستفید ہوں گے۔ لیاقت آباد 10 نمبر پر پانی کی لائن پھر پھٹ گئی، سڑک پر تالاب کے مناظر۔ پانی جمع ہونے سے سروس روڈ بند، بلدیاتی نمائندے غائب، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ بولے گھروں میں پانی آتا نہیں، سڑکوں کا جاتا نہیں، حکام بالا نکاسی آپ کے انتظامات کرے۔ ڈی سی سینٹرل نے شیر شاہ سوری روڈ کی کمان سنبھال لی۔ روڈ کو ماڈل روڈ بنانے کے لیے اہم اجلاس۔ روڈ کارپیٹنگ، شجرکاری اور لین مارکنگ کے لیے افسران کو کام شروع کرنے کی ہدایت۔ اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد حمیر احمد فوکل پرسن مقرر۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل طاہا سلیم بولے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام کریں گے۔ تو اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز کی گاہے بگاہے میٹنگ کرتے رہتے ہیں، تو اس کی پروگریس ریویو میٹنگ تھی، جس میں ٹاؤن بھی تھے، کے ایم سی بھی تھے، کے ڈی اے بھی تھے، کے الیکٹرک، پٹاپا کے ریپرزنٹیٹیو، باغات کے لوگ، جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب سے بات ہوئی ہے، اور ایک ورکنگ پلان ہمارا چل رہا ہے جس میں کچھ کام بھی تھوڑا بہت ہو رہا ہے۔ میٹرک امتحانات طلبہ کے مستقبل کے لیے امتحان بن گئے۔ نویں جماعت کا ریاضی کا پرچہ بھی آؤٹ ہوا۔ بورڈ افسران کے کارروائی کے دعوے محض دعوے نکلے۔ آخری روز بھی طلبہ کو لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیلنا پڑا۔ زمزمہ گزری اسکول میں طلبہ نے گرمی میں پرچہ دیا۔ انٹر امتحانات کا 5 مئی سے آغاز، تیاریاں مکمل۔ کوئی طالب علم نقل کرتا پکڑا گیا تو پرچہ منسوخ ہوگا۔
چیئرمین انٹر بورڈ کا دبنگ اعلان، امتحانات 29 مئی تک جاری رہیں گے۔ امیدواروں کے ایڈمٹ کارڈز جاری، 1,26,500 طلبہ امتحان دیں گے۔ کراچی میں 182 امتحانی مراکز قائم، 36 حساس قرار، اطراف میں دفعہ 144 نافذ۔ گرمی کے باعث ریسکیو کی خدمات حاصل کرنے کے لیے خط ارسال۔ قومی ادارہ برائے امراض قلب کا احسن اقدام، بھارت سے واپس آئے بہن بھائیوں کی مفت سرجری کی ذمہ داری اٹھا لی۔ 7 سالہ منسا اور 9 سالہ عبداللہ پیدائشی طور پر دل کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اسپتال انتظامیہ نے سرجری کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا۔ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر، بنیادی سہولیات سے محروم، بجلی گیس نہ پانی، کراچی کے گھر گھر کی کہانی۔ مارٹن کوارٹر کرنگی، نارتھ کراچی میں گیس مسائل، قائد آباد ملیر میں منکوٹ سمیت مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش، نلکوں میں پانی آتا نہیں، ٹینکر خریدنے کی سکت نہیں۔ ترجمانوں کے روایتی بیان، شہری مہنگے متبادل ذرائع استعمال کرنے پر مجبور۔ کرنگی میں زمین کی الاٹمنٹ کا کیس، جواب جمع نہ کرانے پر عدالت صوبائی حکومت پر برہم۔ جسٹس محمد اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دیے، 2 سال سے کیس زیر سماعت، صوبائی حکومت نے تحریری جواب جمع کرانے کی زحمت تک نہ کی۔ عدالت نے صوبائی حکومت کو جواب جمع کرانے کی آخری مہلت دے دی۔ اساتذہ اور دیگر سٹاف کی ترقیوں کے عمل میں اصلاحات لانے کا فیصلہ، گریڈ 15 سے اگلے گریڈز میں ترقیاں دینے کے لیے اصلاحاتی کمیٹی قائم۔ سربراہ محکمہ اسکولز کا ریجنل ڈائریکٹر پرائمری مقرر، محکمہ سروسز کے سیکشن افسر اور ڈپٹی سیکرٹری کمیٹی کا حصہ۔ کمیٹی میرٹ کی بنیاد پر ترقیوں کے عمل کو یقینی بنائے گی۔ سرکاری قیمت پر آٹا نہیں بیچیں گے، چکی مالکان ڈٹ گئے، آٹے کی سرکاری قیمت 90 روپے فی کلو مقرر، شہری 110 سے 120 روپے فی کلو تک خریدنے پر مجبور۔ چکی مالکان بولے، سرکاری قیمتیں ہمارے بارے میں نہیں، شہریوں کا حکام بالا سے مقررہ قیمتوں پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ۔ اس وقت 70 سے 75 روپے گندم بک رہی ہے جوڑیا بازار میں۔ پھر لاگت لگا کے آپ لاگت لگا لیں گے، بجلی کا ہے خرچہ ہے، ساری چیزیں لگا کے 30 سے 35 روپے کا خرچہ آ جاتا ہے۔ اپریل 2025 میں مہنگائی کی شرح تاریخ کی کم ترین سطح تک گر گئی، مہنگائی کی شرح 0.27% رہ گئی۔ ایک سال میں مہنگائی کی شرح 25.97 سے گھٹ کر 4.73% رہ گئی۔ ماہرین کے مطابق حکومتی اقدامات اجناس کی قیمتوں میں کمی مہنگائی کی رفتار میں کمی کی وجہ بنی۔ حکومت کا معاشی استحکام اور اصلاحات کے عزم کا اعادہ، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی OICCI کے عہدیداروں سے زوم میٹنگ، معاشی ترقی میں نجی شعبے کے رہنما کا کردار پر اتفاق کیا۔ OICCI کی سفارشات قابل قدر قرار، وزیر خزانہ کی بجٹ کی تیاری میں تجاویز پر غور کی یقین دہانی، معاشی بہترین سے سرمایہ کاری کا بہتر مواقع پیدا ہوں گے، چیمبر عہدیداران پر امید۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت اختتام، 100 انڈیکس میں 2787 پوائنٹس کا اضافہ، 1,14,113 پر بند ہوا۔ روپے کی قدر میں کمی، ڈالر 9 پیسے مہنگا ہو گیا، انٹر بینک میں ڈالر 281 روپے پر پہنچ گیا۔ سونے کی قیمت میں 1,300 روپے کمی، 1 تولہ سونا 3,44,500 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 2,95,353 روپے، 1 تولہ چاندی 3,427 روپے پر برقرار۔